تو یہ بات ہے، مشقت اٹھانے میں بڑا اجر ہے، تکلیف اٹھانے سے اجر بڑھ جاتا ہے، یہ بتانا ہے۔ اور ایک جگہ جو میں نے خطبے میں حدیث مبارکہ پڑھی ہے، حدیث مبارک پڑھی جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص موقع پر فرمایا۔ ازواج مطہرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے موقع پر تھے، اور حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بھی تھی۔ اس وقت ساروں نے حج تمتع کیا۔ حج تمتع کہتے ہیں جاتے ہی عمرہ کریں گے، پھر اسی عمرے کے بعد حج کریں گے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے عمرہ نہیں کیا تھا، حج سے فارغ ہوئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو بڑا غم تھا کہ اتنے دور آئے ہیں، حج تو ہوا ہے، عمرہ نہیں ہوا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان چہرے کے اثرات کو دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی کہ جائیں عمرہ کر کر آئیں۔ کسی وجہ سے عمرہ نہیں کیا تھا، عذر تھا، پھر وہ عذر زائل ہو گیا تھا، تو پھر ان کے بھائی ابوبکر ابن عبد الرحمن ابن ابوبکر کے ساتھ بھیج کر مسجد عائشہ سے جو ہے عمرہ کروایا۔ تو پھر جب وہ آئی تھکی ہوئی تھی اور خرچ بھی بڑا ہوا تھا جانا آنا، تو اسے دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا، یا عائشہ ان لک من الاجر علی قدر نسبک و نفقتک۔ عائشہ تمہارا اجر بڑھ جاتا ہے تمہارے تھکان کے بڑھ جانے کی وجہ سے عبادت میں، تمہارے خرچ کے بڑھ جانے کی وجہ سے عبادت میں۔ اگر کسی عبادت میں خرچہ بڑھ جاتا ہے، کسی عبادت میں تھکان بڑھ جاتی ہے، کسی عبادت میں مشقت اٹھانی پڑتی ہے، کسی عبادت میں تکلیف برداشت کرنی پڑتی ہے، کسی عبادت میں صبر کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو اس میں اجر بھی بڑھ جاتا ہے۔ ان لک من الاجر علی قدر نسبک و نفقتک۔ جتنی تھکان ہوگی اتنا اجر زیادہ ہوگا، جتنا خرچہ ہوگا اتنا اجر زیادہ ہوگا، جتنی پیاس ہوگی اتنا اجر زیادہ ہوگا، جتنی بھوک ہوگی اتنا اجر زیادہ ہوگا۔ آج لوگ بھوک کو نہ برداشت کرنے کی وجہ سے، پیاس کو برداشت نہ کرنے کی وجہ سے، کام کاج کی تھکان کی وجہ سے آج یہ عذر بتا کر روزہ چھوڑ دیتے ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے، رمضان مبارک جیسے موقع پر ہم آپ جو ہے ہوٹلوں میں لوگوں کو، مسلمانوں کو کھاتے پیتے دیکھتے ہیں، عورتوں کو بلا عذر جو ہے راستوں میں کھاتے پیتے دیکھتے ہیں۔ کتنی شرم اور بے حیائی کی بات ہے کہ آج یہ منظر دیکھنا پڑتا ہے۔ یہ مہینہ ہر کوئی جانتا ہے، رمضان مبارک کا مہینہ ہے، اس مہینے میں مسلمان روزے رکھتے ہیں، یہ غیر بھی جانتا ہے۔ اس کے باوجود آج مسلمان ہوٹلوں میں دن میں نظر آتے ہیں، اپنے چہرے پر داڑھی رکھ کر، اپنے سر پر ٹوپی رکھ کر اسلامی لباس میں نظر آتے ہیں، کھاتے پیتے نظر آتے ہیں۔ کتنی بے حیائی اور بے شرمی کی بات ہے، افسوس کی بات ہے کہ ایسے مسلمان نظر آتے ہیں۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو اجر و ثواب میں یہ مہینہ آیا ہے رحمتوں کو لے کر، برکتوں کو لے کر، رزق کی کشادگی کو لے کر، اللہ کی طرف سے مغفرت کو لے کر، اللہ کی طرف سے عنایات کو لے کر، نوازشوں کو لے کر، بخشش کو لے کر آیا ہے، جس میں اگر کسی کو تھوڑی تکلیف برداشت کرنی پڑتی ہے، اگر کسی کو کوئی جو ہے صبر کرنا پڑتا ہے، تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، اتنی بشارتیں قرآن و حدیث میں بڑی بڑی ہیں ایسے لوگوں کے لیے کہ اجر دوہرا دیا جائے گا، اجر بڑھا کر دیا جائے گا۔ اس میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نفل کو جو فرض کے قائم مقام قرار دیا، اور فرض کو 70 نوافل کے برابر جو ہے 70 فرائض کے برابر اس کا اجر و ثواب بڑھا کر بتایا گیا۔ پھر بھی ہم ایسے مہینے میں اجر کو لوٹنے سے محروم رہ جائیں، ایسے مہینے میں ثواب حاصل کرنے سے پیچھے رہ جائیں، یہ ہماری بدبختی ہے، ہمارے لیے محرومی ہے اور ہمارے لیے بدنصیبی ہے کہ ایسا مہینہ بھی ہمارے لیے اثر انداز نہ ہو، ایسا مہینہ بھی ہمارے لیے مؤثر نہ ہو۔ بتائیں اب پھر کب ہم اس اجر کو حاصل کرنے والے ہوں گے، کب ہمارے اندر اجر پانے کی حرص ہوگی؟
کب ہمارے اندر جو ہے کوشش ہوگی دین کے لیے قربانیاں ہمارے اندر کب آئیں گی؟ کبھی نہیں آ پائیں گی۔ اگر ایسے موقع بھی ہم ہاتھ سے جانے دیں گے تو کبھی ہمارے لیے اور کوئی اچھا موقع آنے والا نہیں ہے۔ یہ موقع تو پورا کا پورا ماحول بنا ہوا ہے، جس میں روزہ رکھنے کا ماحول ہے، جس میں نمازیں پڑھنے کا ماحول ہے، جس میں سچ بولنے کا ماحول ہے، اور جس میں رات میں نفل عبادات کا ماحول ہے۔ اس سے اچھا ماحول اور کب ملنے والا ہے؟ نہ قرآن پڑھنے کے لیے تیار ہیں، نہ قرآن سننے کے لیے تیار ہیں، نہ قرآن سمجھنے کے لیے تیار ہیں، نہ روزہ رکھنے کے لیے تیار ہیں، اور نہ ہی حیا اور شرم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ روزے میں علی الاعلان کھاتے پھرتے ہیں۔ وہ لوگ جو عید منانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ لوگ جو عید کی جو ہے تیاریاں کر رہے ہیں ابھی سے، وہ لوگ جو عید کے خریداری میں لگے ہوئے ہیں، وہ لوگ بھی روزہ نہیں رکھتے ہیں۔ بتائیں کس بات کی وہ عید منائیں گے؟ وہ کس لیے عید منائیں گے؟ روزہ نہیں ہے، عبادتیں نہیں ہیں، نمازیں قضا ہو رہی ہیں، تراویح نہیں ہے، ایسے وقت میں خرید و فروخت میں لگے ہوئے ہیں، اور معمولی سی نیند کی وجہ سے تراویح کو چھوڑ دیا جا رہا ہے، معمولی سی تھکان کی وجہ سے جو ہے سو کر وقت کو ضائع کر دیا جا رہا ہے، معمولی سی تکلیف برداشت کرنا پڑتا ہے، اس لیے روزہ چھوڑ دیا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص، ایک حدیث مبارک ہے جس میں 3 لوگوں کی بات بتائی گئی ہے، اللہ کرے آپ کو بات سمجھ میں آئے، کہ وہ شخص جو پہلے اہل کتاب تھا پھر اسلام قبول کر لیتا ہے تو اس کے لیے 2 اجر ہیں۔ ایک یہ کہ پہلے کے نبی پر بھی وہ ایمان لایا تھا، پھر جیسے ہی اس کے سامنے حق بات کھل کر آ گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا علم ہو گیا، قرآن کی حقانیت کا اسے علم ہو گیا تو فوراً اسلام قبول کر لیا۔ پہلے بھی حق سمجھ کر جو ہے عیسیٰ علیہ السلام پر، موسیٰ علیہ السلام پر وہ ایمان لاتا تھا، جیسے ہی اسے معلوم ہوا کہ اب ساری نبوت ختم ہو چکی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا یہی آخری نبی ہے، اور ساری کتابیں ختم ہو چکی ہیں، اب جو ہے قرآن پاک پر ایمان لانا ہے، تو ایمان لاتا ہے اسے 2 اجر ہے۔ پھر فرمایا دوسرا وہ شخص جس کی کوئی باندی ہو، کانا لہو مملوکت، جس کے کوئی باندی ہو، فَأَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ تَعْدِيبَهَا، پھر وہ اس کو تمیز سکھائے، سلیقہ سکھائے، رہن سہن سکھائے اور اچھی طرح سکھائے، وَعَلَّمَتْ فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا، کہ اسے تعلیم دے، تربیت کرے، اچھی سے اچھی تعلیم دے، فَعَاتَقَهَا، پھر اسے آزاد کرے، فَزَوَّجَهَا، پھر اسے نکاح کرے، تو اسے 2 اجر ہیں۔ کتنی مشقت اٹھائی اس نے، پہلے والے نے بھی، جو پہلے نبی پر ایمان لاتا تھا پھر جو ہے دوسرے نبی پر ایمان لایا ہے، اس نے بھی مشقت اٹھائی ہے۔ وہ اس طرح کہ اب دوسرا نبی پر ایمان لانا حق جان کر، تو پھر اس کے جو ہے گھر والوں سے جو تکلیفیں پہنچیں گی اور اس کے مذہب والوں سے جو تکلیفیں پہنچیں گی بڑی ہوں گی، اس کے باوجود وہ حق بات پر جم رہا ہے، تو بڑی مشقت کے بعد اس لیے اسے 2 اجر مل رہے ہیں۔ پھر یہ بھی اپنی باندھی تھی، پھر اس نے اس کے لیے کتنی تکلیفیں اٹھائی، تربیت کرنے میں، تعلیم دینے میں، پھر اسے یہ آزاد بھی کیا جبکہ اس سے پیدا تھا، پھر اس نے اس سے نکاح بھی کیا، فرمایا فَلَهُ أَجْرَانِ، اس کے لیے بھی 2 اجر ہیں۔ پھر تیسری بات فرمائی جو سمجھنے کی ہے کہ ایک غلام ہے جو اپنے آقا کا بھی حق ادا کرتا ہے اور اللہ کا بھی حق ادا کرتا ہے، یعنی آقا کا بھی پورا کام کرتا ہے اور عبادت بھی کرتا ہے، نمازیں بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، دیگر جو عبادات ہیں وہ بھی کرتا ہے، اپنے آقا کا بھی حق ادا کر رہا ہے، اپنے خدا کا بھی حق ادا کر رہا ہے۔ اس حق ادا کرنے میں جو تکلیف پہنچتی ہے، مشقت اٹھانی پڑتی ہے کہ تکلیف
نماز کے لیے وقت نکالنا پڑتا ہے، اور جو ہے روزے رکھیں گے آقا کے پورے کام انجام دیتے ہوئے تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، تو اس کے لیے فرمایا 2 اجر ہیں۔ آج اگر کوئی شخص دکانداری کر رہا ہو، کوئی شخص حمالی کر رہا ہو، کوئی شخص جو ہے زراعت کھیتی باڑی کر رہا ہو، کوئی اپنے لائق کام کر رہا ہو، اپنے جو ہے اپنے کام کو کوئی انجام دے رہا ہو جو معمول دنوں میں کرتا تھا، پھر اس کی وجہ سے وہ تھکان محسوس کر رہا ہو، اس وجہ سے وہ بھوک محسوس کر رہا ہو، اس وجہ سے وہ پیاس محسوس کر رہا ہو، تکلیف برداشت کر رہا ہو، مشقت اٹھا رہا ہو روزے میں، تو اللہ پاک کے یہاں اسے دگنا اجر ملے گا، دوہرا اجر ملے گا۔ ایک اس کے اس برداشت کا، اس کے مشقت اٹھانے کا، ایک دوسرا جو اس کا معمول روزے کا اجر۔ تو بتائیں کہ اللہ کی طرف سے مہربانی نہیں تو اور کیا ہے؟ اگر کوئی بھوک پیاس اور جو ہے تھکان کی وجہ سے اور موسم کے گرم اور سرد ہونے کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیتا ہے تو اسے کسی حال میں روزہ معاف ہے، بہت بڑا گناہ اپنے سر لیتا ہے۔ اور بنیادی بات جو اسلام کی روزے کی اسے چھوڑنے کا، اسے گناہ بڑا سے بڑا ملے گا، اور ایسا شخص بڑا گنہگار ہوگا۔ تو بتائیں اللہ پاک نے ہمیں ایک بڑا موقع دیا ہے رمضان مبارک کا، اس میں اپنے آپ کو بنانے کا۔ اگر ایسا موقع پانے کے بعد بھی اگر کوئی شخص اپنے آپ کو، اپنے احوال کو، اپنی زندگی کو تبدیل نہیں کرتا تو یقیناً وہ کبھی نہیں کر پائے گا۔ جس وقت اسے ماحول سازگار دیا گیا ہے اور اتنی رحمتیں ہر وقت برس رہی ہوں، برکتوں کا وعدہ کیا گیا ہو، رزق کی کشادگی کا وعدہ کیا گیا ہو، جس میں اس کے لیے مغفرت اور بخشش کا وعدہ کیا گیا ہو، ایسے وقت میں اگر کوئی شخص اپنے آپ کو بدلنے کی نیت نہیں کرتا اور اپنے آپ میں بدلنے کی کوشش نہیں کرتا تو اس کے لیے کوئی اور موقع فراہم ہونے والا نہیں ہے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ ہر شخص کو اسی وقت توفیق ہوتی ہے جب خود وہ بدلنے کی کوشش کرتا ہے، جو خود کوشش نہ کرے تو اللہ کو بھی ایسے شخص کی کوئی پرواہ نہیں۔ بہرحال روزہ رکھنے میں جو تکلیفیں، جو مشقتیں اٹھانی پڑتی ہیں اٹھانی چاہیے، اور جہاں اللہ پاک کو معلوم ہے اور اللہ کے علم سے بڑھ کر کسی کا علم نہیں ہے، اور اللہ خوب جانتا ہے انسان کی تکلیف کو، انسان کے برداشت کو، انسان کے صبر کو اللہ خوب جانتا ہے، اسی لیے اللہ پاک نے سفر میں روزوں کو روکے رکھا ہے، مرض میں، بیماری میں روزوں کو روکے رکھا ہے۔ فرمایا کہ سفر میں اگر ہو تو روزے چھوڑیں، باقی دنوں میں جو ہے وہ روزوں کی قضا کریں، بیمار ہیں روزہ چھوڑیں، باقی دنوں میں، صحت کے دنوں میں تو قضا کریں۔ تو اللہ پاک خوب جانتا ہے، انسان اس سے زیادہ آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، حد سے تجاوز کرنے کی کوشش کرتا ہے اور بہانے لگاتا ہے، مجھے دکان میں تکلیف پہنچتی ہے، مجھے تجارت میں تکلیف پہنچتی ہے، مجھے جو ہے کام کرنے میں تکلیف پہنچتی ہے، تو وہ بہانے اللہ کے قبول نہیں ہے، کیونکہ اللہ خوب جانتا ہے کہ انسان کے بہانے کیا ہیں۔ تو ہمیں تکلیف برداشت کر کر اپنے روزوں کو مکمل کرنا ہے۔ دھوپ گرمی کی وجہ سے ہم اپنے آپ کے، اپنے ارادوں کو جو ہے ڈلمل نہیں کرنی چاہیے، اپنے ارادوں کو جو ہے توڑنی نہیں چاہیے، اپنا حوصلہ ختم نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اپنے ارادے، اپنے حوصلوں کو مضبوط رکھیں، ایمان کو پختہ رکھیں اور روزوں کو مکمل کریں، آخری تاریخ تک، آخری دن تک ہمارے روزے ہوں، اور پوری عبادتوں کے ساتھ اپنے کام کاج کو ہلکا پھلکا کر دیں ان مہینوں میں، اس مہینے میں اپنے کام کاج کو، اپنی تکلیفوں کو ہلکی پھلکی کر دیں، پھر جو ہے اپنی عبادتوں کو زیادہ کریں، اور کوئی عبادت کسی تھکان کی وجہ سے جو ہے نہ چھوڑیں، بلکہ اس عبادت کو مکمل کریں۔ پھر دوسرے دنوں میں آپ کو تراویح کا موقع نہیں ملے گا، تہجد پڑھنا چاہیں گے لیکن تہجد نہیں پڑھ پائیں گے۔ بہرحال یہ چند باتیں تھیں جو عرض کی گئی، دعا کریں اللہ پاک مجھے اور آپ کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔